السلام علیکم ویئرز، میں زینب میر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ میری ساری بھائی فیملی خیر و عافیت کے ساتھ ہوگی۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النور آیت مبارکہ نمبر 11۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، جاؤ جو آئے، بالافک، تہمت کے، عصبۃ ایک جماعت، منکم تم میں سے، لا تحسبوہ نہ تم گمان کرو اسے، شرن برا، لکم اپنے لیے، بل ہوا بلکہ وہ، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، لکل امرئ ہر ایک کام میں، منہم ان میں سے، مکتسب جو کمایا اس نے، من الاثم گناہ میں سے، والذی اور وہ شخص، تولی جس نے اٹھایا، کبرہ بڑا حصہ اس گناہ کا، منہم ان میں سے، لہو اس کے لیے، عذاب عظیم عذاب ہے بڑا۔ افکو کا لفظی معنی الٹا کرنا ہوتا ہے۔ مراد ایسا بہتان ہے جو حقیقت کے بالکل خلاف ہو۔ اس سے مراد وہ بہتان ہے جو منافقین نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا تھا۔ 2-3 مخلص مسلمان بھی سادہ دلی کی وجہ سے ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ جب سفر پر جاتے تو اپنی بیویوں کے نام قرعہ ڈالتے، جس بیوی کے نام کا قرعہ نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غزوہ بنو المصطلق میں قرعہ ڈالا، جو میرے نام نکلا تو میں آپ کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ یہ واقعہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ میں ایک ہودے میں سوار رہتی اور جب اترتی تو ہودے سمیت اتاری جاتی۔ ہم اسی طرح سفر کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوہ سے فارغ ہوئے اور سفر سے لوٹے تو ہم لوگ مدینہ کے نزدیک آ پہنچے۔ آپ نے ایک رات کوچ کا اعلان کیا۔ یہ اعلان سن کر میں اٹھی اور پیدل چل کر لشکر سے پار نکل گئی۔ جب حاجت سے فارغ ہوئی اور لشکر کی طرف آنے لگی تو مجھے معلوم ہوا کہ اظفار کے نگینوں کا ہار جو میرے گلے میں تھا ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ میں اسے ڈھونڈنے لگی اور اسے ڈھونڈنے میں دیر لگ گئی۔ اتنے میں وہ لوگ جو میرا ہودہ اٹھا کر اونٹ پر لادا کرتے تھے، انہوں نے ہودہ اٹھایا اور میرے اونٹ پر لاد دیا۔ وہ یہ سمجھتے رہے کہ میں ہودہ میں موجود ہوں، کیونکہ اس زمانہ میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، پرگوشت اور بھاری بھرکم نہیں ہوتی تھیں اور تھوڑا سا کھانا کھایا کرتی تھی، لہٰذا ان لوگوں نے جب ہودہ اٹھایا تو انہیں اس کے ہلکے پن کا کوئی خیال نہ آیا۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں ایک کمسن لڑکی تھی۔ خیر وہ ہودہ اونٹ پر لاد کر چل دی۔ لشکر کے روانہ ہونے کے بعد میرا حال مجھے مل گیا اور میں اسے ٹھکانے کی طرف چلی گئی جہاں رات کو اترے تھے۔ دیکھا تو وہاں نہ کوئی پکارنے والا ہے نہ جواب دینے والا۔ میں نے ارادہ کیا کہ اپنے ٹھکانے پر چلے جاؤں، کیونکہ میرا خیال تھا کہ جب وہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو اسی جگہ تلاش کرنے آئیں گے۔ میں وہاں بیٹھی رہی، نیند کا غلبہ کیا اور میں سو گئی۔ لشکر کے پیچھے پیچھے صفوان بن معطل مقرر تھے۔ وہ رات چلے اور صبح میرے ٹھکانے کے قریب پہنچے اور دور سے کسی انسان کو سوتے ہوئے دیکھا۔ پھر میرے قریب آئے تو مجھے پہچان لیا، کیونکہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ جب انہوں نے مجھے پہچان کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میں بیدار ہو گئی اور اپنی چادر سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ اللہ کی قسم انہوں نے نہ مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کوئی بات سنی۔ انہوں نے اپنی سواری اٹھائی اور اس کے اگلے پاؤں کو پاؤں سے دبائے رکھا تو میں اس پر سوار ہو گئی۔ وہ آگے سے اونٹنی کی مہار پکڑ کر پیدل چلتے رہے، یہاں تک کہ ہم لشکر سے اس وقت جا ملے جب وہ عین دوپہر کو گرمی کی شدت کی وجہ سے پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ تو جن کی قسمت میں تباہی لکھی تھی وہ تباہ ہوئے۔ اس تہمت کا ذمہ دار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ خیر ہم لوگ مدینہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور مہینہ بھر بیمار رہی۔ لوگ تہمت لگانے والوں کی باتوں کا چرچا کرتے رہے اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ البتہ ایک بات سے مجھے شک سا پڑتا تھا، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مہربانی جو بیماری کی حالت میں مجھ پر ہوا کرتی تھی وہ اس بیماری میں مجھے نظر نہیں آئی۔ بس یہ تھا کہ آپ میرے پاس آتے تو سلام کہتے، پھر فرماتے کیا حال ہے اور چلے جاتے۔ اس سے مجھے شک پڑتا، مگر مجھے کسی بات کی خبر نہ تھی۔ بیماری سے کچھ افاقہ ہوا تو میں کمزور ہو گئی۔ ابھی کمزور ہی تھی کہ مناصر کی طرف گئی۔ مستح کی ماں عاتقہ میرے ساتھ تھی۔ ہم لوگ ہر رات کو وہاں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ زمانہ کی بات ہے جب ہم اپنے گھروں کے نزدیک بیت الخلاء نہیں بناتے تھے، بلکہ اگلے زمانہ کے عربوں کی طرح رفع حاجت کے لیے باہر جایا کرتے تھے، کیونکہ گھروں کے قریب بیت الخلاء بنانے سے ان کی بدبو ہمیں تکلیف دیتی تھی۔ خیر میں اور مستح کی ماں جو ابو رحم بن عبد مناف کی بیٹی تھی اور اس کی ماں صخر بن عامر کی بیٹی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی، اس کا بیٹا مستح تھا۔ رفع حاجت سے فراغت کے بعد ہم دونوں گھر کو آ رہی تھی کہ مستح کی ماں کی پاؤں چادر میں الجھ کر پھسلا تو کہنے لگی مستح ہلاک ہو۔ میں نے اسے کہا تم نے بہت بری بات کہی، کیا تم اس شخص کو کوستی ہو جو بدر میں شریک تھا؟ وہ کہنے لگی اے بھولی لڑکی، کیا تم نے وہ نہیں سنا جو اس نے کہا تھا؟ میں نے کہا اس نے کیا کہا تھا؟ تب اس نے تہمت لگانے والوں کی باتیں مجھ سے بیان کی تو میری بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب میں گھر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور سلام کر کے پوچھا اب کیسی ہو؟ میں نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں والدین کے پاس چلے جاؤں؟ میرا ارادہ اس وقت یہ تھا کہ ان سے خبر کی تحقیق کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ میں اپنے والدین کے پاس آ گئی تو میں نے اپنی ماں سے کہا امی
لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بیٹی اتنا رنج نہ کرو، اللہ کی قسم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے اور وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے سوکھنے بھی ہوں تو وہ بہت کچھ کرتی رہتی ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، لوگوں نے اس کا چرچا بھی کر دیا، چنانچہ میں ساری رات روتی رہی، صبح ہو گئی مگر میرے آنسو تھمتے ہی نہ تھے، نہ آنکھوں سے نیند کا سرما تک آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کیونکہ وہی اترنے میں دیر ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں اپنی اہلیہ کی علیحدگی کے متعلق مشورہ چاہتے تھے۔ چنانچہ اسامہ بن زید نے تو آپ کو اس کے مطابق مشورہ دیا جو وہ جانتے تھے کہ عائشہ ایسے ناپاک باتوں سے پاک ہے، اور اس کے مطابق کہا جو ان کے دل میں آپ کے گھر والوں کی محبت تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ آپ کی اہلیہ اور ہم خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی اور عورتیں اس کے علاوہ بھی بہت ہیں، اور اگر آپ بریرہ سے پوچھیں تو وہ آپ کو ٹھیک ٹھیک بتا دے گی۔ چنانچہ آپ نے بریرہ کو بلایا اور اس سے پوچھا کیا تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے کہ عائشہ کے متعلق تمہیں شک ہو؟ بریرہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے اس میں کوئی بات ایسی نہیں دیکھی جس میں میں اس کا عیب سمجھوں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ نوعمر لڑکی ہے، گھر والوں کا گندا ہوا آٹا رکھ کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر اسے کھا جاتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اس دن عبداللہ بن ابی مناف کے خلاف مدد مانگی۔ فرمایا مسلمانوں، اس آدمی کے خلاف کون میری حمایت کرتا ہے جس کی تکلیف مجھے میرے گھر والوں کے متعلق پہنچی؟ اللہ کی قسم میں نے اپنے اہل خانہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، اور ان لوگوں نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا ہے جس میں خیر کے سوا میں نے کچھ نہیں دیکھا، اور وہ میرے گھر کبھی اکیلا نہیں بلکہ میرے ساتھ ہی آتا ہے۔ یہ سن کر سعد بن معاذ انصاری اوس قبیلے کے سردار کھڑے ہوئے کہنے لگے میں اس کے مقابل آپ کی مدد کرتا ہوں، اگر وہ اوس قبیلے سے ہے تو میں اس کی گردن اڑاتا ہوں، اور اگر ہمارے بھائیوں خزرج قبیلے سے ہے تو جو آپ کا حکم ہم وہ بجا لائیں گے۔ ایک مہینہ مکمل گزر گیا لیکن جب کوئی وحی نازل نہ ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بات چیت کرنے کے لیے آئے، بھی وہاں سے وہ چلے نہ تھے اور نہ ہی گھر والوں میں سے کوئی باہر گیا تھا کہ آپ پر وحی نازل ہونے لگی اور آپ پر وہ سختی ہونے لگی جس موقع پر ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ سے موتیوں کی طرح پسینہ ٹپکنے لگا، حالانکہ وہ سردی کا دن تھا۔ ایسے اس کلام کے بوجھ کی وجہ سے ہوتا تھا جو آپ پر نازل ہوتا تھا۔ جب وہ حالت ختم ہوئی تو آپ خوش تھے اور ہنس رہے تھے۔ پھر پہلی آیت جو آپ نے کہی وہ یہ تھی یا عائشہ تو اما اللہ عز وجل فقد براک، عائشہ اللہ عز وجل نے تمہیں بری کر دیا۔ میری والدہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اٹھو اور شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کی طرف نہیں اٹھوں گی اور اللہ کے سوا کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی سورۃ النور کی آیت مبارکہ نمبر 11 سے لے کر 20 تک۔ اس تمام واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، وگرنہ وہ اس پورا ایک ماہ اس تکلیف میں مبتلا نہ رہتے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ایک گروہ کا ذکر کیا ہے جو کہ منافقین کا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات کہہ کر واضح کر دیا کہ وہ منافقین کا گروہ تمہیں میں سے ایک ہے تاکہ باقی لوگوں کے درمیان میں جھگڑا نہ ہو۔ اور اس واقعے کے بعد ہی حد قذف اور 4 گواہوں کو مانگنے کی آیات نازل ہوئیں، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کو تسلی دی خیر لکم کہہ کے، تاکہ وہ لوگ اپنے لیے اس کو برا نہ جانیں بلکہ بہتر جانیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت پوشیدہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو تو مجھے لازمی کمنٹ کریے گا، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا، اور بیل آئیکن کو لازمی پش کریں۔ اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گی، فی امان اللہ۔